نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبروق وصواعق قال فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت يا جبرائيل من هؤلاء قال هؤلاء أكلة الربا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الترغیب والترہیب باب الربا، اس میں حدیث نمبر 1577 پہ یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بیع کو حلال قرار دیا، خرید و فروخت کی صورت میں جو منافع جائز لیا جاتا ہے اسے اللہ نے حلال قرار دیا، اور روپے پیسے کے سلسلے میں کمی زیادتی کرنا اللہ رب العزت کی ذات نے اسے سود قرار دیا اور اسے حرام قرار دیا۔ سود کی جتنی جدید شکلیں ہیں وہ سب شکلیں اللہ رب العزت کی ذات کے کلام مقدس کے مطابق اور احادیث کے مطابق اور فقہا کی تحقیق کے مطابق حرام ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہاں تک فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ادنا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ ابن ماجہ کتاب التجارات التغلیظ فی الربا، حدیث نمبر ہے 2274۔ مشکات شریف باب الربا کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اور سود کا لین دین لکھنے والے پر، اور سود کے معاملہ میں گواہ بننے والوں پر، سب پر اللہ کے رب نبی نے لعنت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ مظاہر حق جدید شرح مشکات شریف میں اس پر ایک فائدہ بھی لکھا ہے کہ سود کو حرام سمجھ کر اس کا لین دین کرنا عملی گمراہی ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی ممکن ہے، مگر سود کو حلال سمجھ کر اس کا لین دین کرنا عقیدہ کی گمراہی ہے، اور اس کا آخری نتیجہ کفر ہے جس کی معافی بھی ناممکن ہے۔ مظاہر حق جدید جلد نمبر 3 صفحہ 84 باب الربا۔ آج کے دور میں جتنی تکافل کمپنیاں جو بیمہ پالیسی اسیٹ لائف کے متبادل اسلامی انشورنس کے نام سے نکلی ہوئی ہیں، جیسے پاک قطر فیملی تکافل، داود تکافل اور دیگر تکافل جو کی اقسام نکلی ہوئی ہیں، ان سب کو سود سمجھنا تو بہت دور کی بات، ان میں پالیسی لینے والے کو یہ بات بتانا کہ یہ کاروبار بھی ہے اور عبادت بھی ہے، یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا بلکہ گناہ کو حلال سے سمجھ کے اس سے اگلا درجہ اس کو عبادت قرار دیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی جو سود کی صورت کو عبادت کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو اس پر صرف ظاہری چند ٹکوں کا نفع حاصل کرنے کے لیے یہ صورتحال کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی یہودی یا عیسائی یا مجوسی کو اپنے کاروبار میں شریک نہ کیا کرو۔ ان سے سوال کیا گیا ایسا کیوں آپ فرما رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہودی، عیسائی، مجوسی یا سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود حرام ہے،
کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ 193۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صحابہ نے بھی اس سلسلے میں بڑی سختی فرمائی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ تم سود کو بھی چھوڑ دو اور اسے بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شبہ آ جائے۔ دعوا الربا والریبا، مشکات شریف صفحہ 246 پر یہ حدیث موجود ہے باب الربا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سود کے معاملے میں کبھی نرمی نہیں فرمائی، ہمیشہ اس معاملے میں شدت اختیار فرمائی۔ اور یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت، کہ میں جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات ایک قوم پر میرا گزر ہوا جن کے پیٹ کمروں کے برابر تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، ترا من خارج بطونہم۔ تو میں نے سوال کیا کہ جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ من ہؤلاء؟ تو جبرائیل کہنے لگا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرأت کتاب اہل نجران فوجدت فیہ ان اکلتم الربا فلا صلح بیننا وبینکم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصالح من یأکل الربا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب البیوع باب اکل الربا وما جاء فیہ۔ حضرت عامر فرماتے ہیں میں نے اہل نجران کے خط میں پڑھا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سود کھاؤ گے تو تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی صلح نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مبارک یہ تھا کہ سود خوروں کے ساتھ آپ صلح نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی نے کہ صحابہ نے اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ غلقت علیکم ابواب الربا، کہ تم پر سود کے دروازے بند کر دیے گئے، فانتم تلتمسون محارمہا، بس تم تلاش کرتے رہا کرو اس کی حرام کی صورتیں، سود کی حرمت کی جتنی صورتیں ہیں ان کی تلاش میں رہا کرو اور ان سے بچا کرو۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وما ہن، اور وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، اور اسلامی جنگ کے حوالے سے بھاگنا، جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والی چیزوں میں سود کو بھی شمار فرمایا۔ اس وقت ہمارے ہاں یہ جتنی صورتیں تکافل کی چل رہی ہیں، بیمہ پالیسی کے متبادل داود تکافل وغیرہ جو عرض کیا تھا، اور اسی طرح سے پاک قطر فیملی تکافل، ان کے اندر کسی طرح بھی پالیسی لینا جائز نہیں ہے۔ ان کو محققین علماء اکرام نے حرام قرار دیا ہے۔ ان میں ہمارے ماضی قریب کے بڑے فاضل حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے تھے، الہلال چبرجی میں ان کا مرکزی دارالفتاء تھا۔ تو ان کی کتاب ہے بہشتی زیور حصہ معاملات، صفحہ نمبر 273۔ اس میں آپ نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ جو آج کل ہمارے ہاں یہ تکافل کی صورت کی، اسلامی انشورنس کی صورت میں جو چیزیں چل رہی ہیں، تکافل مروجہ بیمہ کی تمام شکلیں حرام اور ناجائز قرار دیں،
اور اسی طریقے سے تکافل اور اسلامی انشورنس کے نام سے وقف کی بنیاد پر ایک نظام جاری کیا گیا ہے۔ یہ نظام اور اس کی بنیاد شرعی اعتبار سے تسلی بخش نہیں ہے، سود ہی کی شکل ہے۔ بہشتی زیور جدید حصہ معاملہ صفحہ 274۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی محتاط تھے اور جن کو دین اور دنیا کے اعتبار سے مکمل طور پہ تحقیق حاصل تھی، اور پھر انہوں نے جو ہی دارالعلوم کراچی کی طرف سے پاک قطر فیملی تکافل کی تائید کی گئی اور تکافل کے حوالے سے جواز کا فتویٰ جاری کیا گیا، تو حضرت مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک رسالہ لکھا، اور جس کا عنوان یہ تھا کہ کیا تکافل کا نظام اسلامی ہے؟ تکافل کا نظام اسلامی ہے۔ وہ رسالہ چھپا ہوا مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر جتنی بھی علماء اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی مخالفتیں اس وقت سے شروع ہیں۔ جامعہ بن نور ٹاؤن کراچی، انہوں نے نجائز کا فتویٰ جاری کیا۔ جامعہ فاروقیہ کراچی، انہوں نے تکافل کے نجائز کا فتویٰ جاری کیا۔ حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ خلفاء راشدین کراچی کی طرف سے ناجائز فتویٰ جاری کیا، اور ان کی کتاب بھی ابھی میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا، وہ بھی سب حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ انہوں نے تفصیلی اس کا جائزہ لیا ہے اور تکافل کی ایک ایک شق کو کھولا ہے۔ علماء کے لیے بڑی قیمتی وہ چیز ہے۔ تو جامعہ خیر المدارس ملتان مفتی عبداللہ صاحب نے اس پر کھل کے میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے صاف کہا کہ میں تکافل کو مکمل حرام سمجھتا ہوں۔ تو دیگر مدارس کے بھی مفتیان کرام سے بات ہوئی، تو سب نے اس کے بارے میں ناجائز کا فتویٰ جاری کیا ہے اور ناجائز ہی کا کہا ہے، اور اس میں پالیسی لینے سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے اس کی تائید نہ کی جائے، اس سے ڈرایا جائے کہ یہ حرام کی شکل ہے اور کل کو آنے والے وقت میں تمہارے لیے جہنم کا باعث بن سکتی ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی تھی، تو اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ گناہوں کا جو ترک ہے، گناہوں کا چھوڑنا یہ اہم درجے کی عبادت ہے۔ اس میں حدیث پاک میں آتا ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کو کہ تو حرام کاموں سے بچتے رہنا، یہ لوگوں میں تو سب سے بڑا عابد ہو جائے گا۔ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہو جائے گا۔ تو ترک معاصی جو ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ناپاک کپڑے دھونے کے لیے پاک پانی کا ہونا واجب ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنے اور مقبول نیکیوں میں لگنے کے لیے حلال روزی ضروری ہے۔ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 232 پر یہ حضرت کا قول موجود ہے۔ اس لیے حرام کو حرام سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اس کی تائید کر کے اپنے آپ کو بھی خود بھی گناہ گار ہوں اور دوسروں کو بھی حرام کھانے کی طرف دعوت دیں۔ اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کلپ نمبر 1 ہے، دوسرا کلپ میں اس کے بعد جاری کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر کتاب بھی بھیج رہا ہوں جس میں تفصیلی تکافل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اللہ پوری امت کی اس حرام کے شعبے سے حفاظت فرمائے اور ان علماء اکرام کے شر سے بچائے جو علماء اکرام امت کو سود کھلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔